تاریخ کا عظیم ترین انقلاب اور اس کے اسباب۔ مسلمانوں کی طبیعتوں کا یہ زبردست انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انجام پایا اور مسلمانوں کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں پیش آیا، انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اس انقلاب کی ہر چیز نرالی اور انوکھی تھی۔ اس کی سرعت، اس کا عمق، اس کی وسعت و ہمہ گیری، اس کی وضاحت اور فہم انسانی سے قرب، یہ سب اس محیر العقول واقعے کے نرالے پہلو تھے۔ یہ انقلاب دوسرے حارق عادات و واقعات کی طرح کوئی پیچیدہ مسئلہ یا ناقابل فہم معمہ نہ تھا۔ علمی طریقے سے اس انقلاب کی تحقیقات کیجیے، تاریخ انسانی اور معاشرہ انسانی میں اس کے اثرات کا مطالعہ کیجیے۔ ایمان اور اس کے اثرات۔ تمام لوگ، خواہ عرب ہوں یا عجم، نہایت مسخ شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہر وہ ہستی جو ان کے لیے وجود میں لائی گئی تھی اور جو ان کے تصرفات کے تابع تھی، امر و نہی، سزا و جزا کی طاقت سے محروم تھی، اس کی وہ پرستش کرنے لگے تھے۔ وہ بالکل ایک سطحی اور اتھلی مذہبیت رکھتے تھے جس کا زندگی میں کوئی اثر اور ان کے طباع اور ارواح و قلوب پر کوئی اقتدار نہ تھا۔ اخلاق و معاشرت اس مذہبیت سے ذرا متاثر نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ان کی نگاہوں میں ایسی تھی جیسا کہ ایک کاریگر اپنا کام پورا کر کے کنارہ کش اور گوشہ نشین ہو گیا ہو۔ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مملکت ان لوگوں کے حوالے کر دی تھی جن کو اس نے خلعت و ربوبیت سے سرفراز کیا تھا۔ اب وہ حکومت پر قابض اور سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ غذا کی تقسیم، ملک کا نظم و نسق ان کے اختیار میں تھا۔ غرض ایک منظم حکومت کے جتنے شعبے اور محکمے ہوتے ہیں وہ سب ان کے انتظام میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ایک تاریخی واقفیت سے زیادہ نہ تھا۔ اللہ کو پروردگار سمجھنا اور اس کو زمین و آسمان کا خالق ماننا ایسا ہی تھا جیسے تاریخ کے کسی طالب علم سے پوچھا جائے کہ یہ قدیم عمارت کس کی تعمیر ہے، وہ جواب دے کہ فلاں بادشاہ کی۔ اس بادشاہ کے نام سے اس کے قلب پر خوف و ہراس کی کوئی لہر نہ دوڑے، نہ اس کے دماغ پر کوئی اثر پڑے۔ ان لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف اور تضرع و دعا سے خالی تھا۔ اللہ کی صفات سے وہ بالکل بے خبر تھے، اس لیے ان کے دل میں اس کی محبت کا کوئی جذبہ، اس کی عظمت و کبریائی کا کوئی نقش نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کو بہت مبہم، مجمل اور عامیانہ سا علم تھا جس میں کوئی گہرائی اور قوت نہ تھی۔ یونانی فلسفے نے خدا تعالیٰ کی ذات کے تعارف کے سلسلے میں زیادہ تر نفی سے کام لیا۔ اس نے صفات کی نفی کی اور نفی کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مثبت تعریف اور کوئی ایجابی صفت نہیں ہے۔ نہ اس کی قدرت کا ذکر آتا ہے، نہ اس کی ربوبیت، اس کی بے پایہ بخشش، اس کی محبت و رحمت کا تذکرہ ہے۔ اس فلسفے نے خلق اول کو تو ثابت کیا تھا، لیکن علم و اختیار و ارادہ اور صفات کی نفی کی اور اپنی طرف سے ایسے کلیات و اصول وضع کیے جو اس ذات عالی کی تنقیص اور مخلوقات پر قیاس تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر سینکڑوں نفی ہو جائیں تو ایک ایجاب کا بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے علم میں آج تک کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا تمدن اور ایسی کوئی سوسائٹی وجود میں نہیں آئی جو محض نفی پر قائم ہو۔ یونانی فلسفے کے حلقہ اثر میں دین و مذہب، خشوع و تضرع، حوادث میں رب العالمین کی طرف توجہ قلبی، محبت و الفت کی روح سے یکسر خالی تھا۔ اسی طرح اس دور کی مذہبیت روح کھو بیٹھی اور صرف چند بے روح رسمیں اور ایمان کی بے جان نقلیں دنیا میں رہ گئیں۔ مسلمان امت اور عرب قوم اس بیمار، غیر واضح اور بے جان معرفت سے نکل کر ایک واضح اور عمیق عقیدے تک پہنچ گئی جو قلب و نفس اور جوارح پر قابو یافتہ تھا، معاشرت کو متاثر کرنے والا، زندگی اور متعلقات زندگی پر حاوی تھا۔ وہ لوگ اس خدائے قدوس پر ایمان لائے جس کے بہترین نام ہیں، جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ وہ لوگ ایسے رب العالمین پر ایمان لائے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا تنہا مالک و مختار، شہنشاہ پاک ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا۔ وہی بڑا مہربان، رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے
کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت 22 تا 24۔ جو اس کارخانے عالم کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی، جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالم کی باغ دوڑ ہے، جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ جنت اس کا انعام ہے اور دوزخ اس کی سزا۔ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشائش کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ اشیاء سے واقف ہے۔ آنکھوں کی چوریوں اور دلوں کے اسرار خوب جانتا ہے، جو سراپا جمال، سراپا جلال، سراپا کمال اور محبت و رحمت ہے۔ اس گہرے وسیع اور واضح ایمان سے ان لوگوں کی نفسیات عجیب طرح تبدیل ہو گئیں۔ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالی پر ایمان لاتا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا، اس کی زندگی میں عظیم الشان انقلاب رونما ہوتا، ایمان اس میں پیوست ہو جاتا، یقین رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا اور اس کے جسم میں خون و روح کی طرح دوڑ جاتا، جاہلیت کے جراثیم کو ختم کر دیتا اور اس کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ دل و دماغ اس کے فیضان سے معمور ہو جاتے اور وہ شخص پہلا آدمی باقی نہ رہتا۔ اس شخص سے صبر و شجاعت، ایمان و یقین کے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فلسفہ و تاریخ اخلاق انگشت بدنداں ہیں۔ قوت ایمان کے سوا کسی اور چیز سے اس کی توجیہ نہیں ہو سکتی۔